بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موجودہ بجٹ وفاقی وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے جو پیش کی ہے، جو تقریباً 9,000 ارب کے قریب ہے، اس میں انہوں نے سب سے اہم جو کیونکہ ہم تاجر برادری اس کو کچھ چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے، اس میں سب سے بڑا ایشو جو تھا ہمارے جو ایکسپورٹر تھے ان کی جب برآمدات ہوتی تھی ان کے جو ڈیوز سرکار کے اوپر جو ہوتے تھے وہ تقریباً بہت سے لوگ اس میں پریشانی میں تھے کہ ان کی ریٹرن واپس نہیں ہوتی تھی، جو میرے خیال میں خوش آمدید ہم کہیں گے کہ انہوں نے اس کچھ دنوں کے اندر وعدہ کیا کہ میں ان کی جو بھی برآمد ایکسپورٹر ہیں جنہوں نے برآمد کیے ان کے جو بھی بقایا جاتے ہیں ہم واپس کریں گے، اور سیل ٹیکس کی ریٹرن کے مد میں بھی بہت سے لوگوں کے پیسے پستے تھے، اس میں بھی انہوں نے وعدہ کیے۔ مجھے یقین ہے ہمارے تاجروں کو اس میں اچھا خاصا کیونکہ ریلیف ملے گا، اور اس میں کچھ چیزیں جو پی ایس ڈی پی میں رکھی گئی تھی کہ ان میں انہوں نے روڈ سیکشن ٹرانسپورٹ کا 202 ارب کا ذکر کیا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں بلوچستان کا ایک روڈ کا بھی ذکر نہیں ہے، کیونکہ ہم سے وعدہ بھی کیا گیا ہے پرائم منسٹر نے یہیں آ کر کہ ہم اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں ڈال کر یہ جو کوئٹہ ہائی وے ہے کراچی سے اس کو ہم ڈبل کریں گے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، خاص کر اس میں جو جانی نقصان آپ کو پتہ ہے کل پرسوں جو اہم واقعہ ہوا ہے، کتنے لوگ ایک ہی وین میں فوت ہو چکے ہیں۔ آپ بلوچستان کی دہشت گردی کو دیکھ لیں، دہشت گردی میں اتنے لوگ نہیں مرے، ہمارے لوگ ایکسیڈنٹوں میں مرے، یہ بہت ہی ہمیں افسوس ہوا۔ دوسرا ہم خوش آمدید کرتے ہیں جس میں وظائف ہیں بلوچستان کے لیے، انہوں نے رکھے ہیں تقریباً 5,000 کے قریب، تو اس میں اس کو تھوڑا وضع کرنا چاہیے تھا کہ فاٹا کو بھی اس میں انہوں نے ڈالا ہے، اور اس میں ساحلی بیلٹ کے لیے الگ وظائف ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر بلوچستان کے اندر پسماندہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور اسکالرشپ دیا جائے، اور اس میں جو کچھ چیزیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، دیکھیے ہم نے خود تجویز دی تھی کہ لگژری ایٹم پہ پابندی ہو، وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس دفعہ ابھی جو ذکر ہوا 400 ایٹم پہ انہوں نے ڈیوٹیز ٹیکسز اور بڑھائے۔ دیکھیں بلوچستان میں زیادہ لوگ لینڈ روٹ سے کام کرتے ہیں، ان کی ایکسپینڈیچر امپورٹ میں بہت زیادہ خرچہ ٹرانسپورٹ کے مد میں آتا ہے، تو اگر یہ ریلیف دیکھیں لینڈ روٹ میں جو امپورٹر ہیں ان کو دی جائے، کیونکہ بلوچستان میں یہی لوگ ہیں جو یہ کوئٹہ چیمبر کی بدولت، یہی بارڈروں میں جو ریونیو آج جنریٹ ہو رہا ہے یہ یہی لوگوں کی بدولت ہو رہا ہے، تو خدا را ہمارے تاجر پہلے سے پریشان ہیں۔ یہ جو ایٹم انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں ان کو ہم پھر چیک کریں گے، اس پہ لینڈ روٹ پہ پابندی نہ ہو یہ، اور دوسرا جو انڈسٹری پہ بجلی کا انہوں نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم بالکل متواتر ان کو بجلی فراہم کریں گے، کیونکہ یہاں تو بدقسمتی یہی ہے کیونکہ آپ کوئی مال کی بھی آرڈر دیتے ہیں اس کی وجہ سے باہر ملک آپ کی جو نام خراب ہوتا ہے، وجوہات ہمارے یہاں بجلی کی نہ ہونا ہے، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس پہ۔ دوسرا جو اسپیشل زون سی پیک کے ذکر ہوا 9 اسپیشل زون کا، اور اس میں سے منسٹر نے 2 کا ذکر کیا کہ اس کو ہم جلدی فنکشنل کریں گے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بھی بلوچستان سی پیک کا اصل وہ گوادر ہے، بلوچستان ہے، تو یہاں پہ بھی جو زون ڈکلیئر ہوئے تھے ان کی یوٹیلٹی سے لے کے تمام ڈیولپمنٹ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمیں کیونکہ ہمارا بلوچستان پہلے سے پسماندہ ہے یا معاشی صورتحال صحیح نہیں ہے، تو اس پہ ان کو ڈالنے چاہیے تھے جو 9 اسپیشل زون تھے۔ دیکھیں باقی جو ٹیکس کے مد میں چیزیں بڑھائی گئی ہیں جس میں سب سے اہم ایک سب سے بڑا تکلیف دہ مجھے ہوا
کیونکہ کنسٹرکشن جو یہاں پہ 4 سال میں جو حکومت آیا اس نے کہا میں نے ریلیف دی ہے، لیکن میں خود اس فیلڈ سے ہوں. آج لوگ درپدر ہے. میں آپ کو بتا دوں 80,000 کی سریا آج 2,10,000. سیمنٹ آپ کو 1,100 روپے تک پہنچا ہے، باقی لیبر سے لے کے ہر چیز. تو لوگ کہاں سے پورا کریں گے؟ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقوں میں جو لوگ بیچارے کچے مکانات میں رہتے ہیں، وہ کوئی پکا مکان بنا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کنسٹرکشن جو وہ ہے اس پہ ریلیف دینی چاہیے تھی، تک تھوڑا بہت یہ ٹک ٹک جو ہمارے یہاں لیبر سیکشن ہے وہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اور سیکٹر ہے ہی نہیں بلوچستان میں. اور خاص کر ایگریکلچر پہ سولر پہ جو 17% سیل ٹیکس ختم کیے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں خاص کر سولر پینل کی بہت ڈیمانڈ ہے. یہاں پہ بجلی نہ ہونے کی برابر ہے. تو ہمیں یقین ہے. اور ایگریکلچر میں بلوچستان سیکٹر میں ایک چیز ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ یہاں سبسڈی کے علاوہ یہاں لوگوں کو لون چاہیے تھا. اس میں بھی تمام جو کمرشل سیکٹر تھے ان کو پابند کیا جائے کہ بلوچستان میں ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کریں اور ماہی گیری سیکٹر کو پروموٹ کریں. بہت بڑا علاقہ ہے ساحلی بیلٹ. تو مجھے یقین ہے کچھ چیزیں ہمیں بہت اچھے لگے جو انشاءاللہ اس میں اچھائی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو حالات ہیں ملک کی، کیونکہ یہ بہت ہی سخت ہے بجٹ، لیکن ہمیں یقین ہے آہستہ آہستہ یہ مشکلات بہتر ہو جائیں گے. تھینک یو. کردار صاحب، ماضی کی نسبت یعنی موجودہ بجٹ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ ماضی میں جو بجٹ پیش کیے گئے کئی گورنمنٹ میں وہ بہتر تھے یا یہ موجودہ بجٹ بہتر ہے؟ دیکھیں ماضی میں کچھ چیزیں بھی اس میں بہتری تھی. کچھ پالیسیاں ہم اس کو اگر وضع کریں نا اس میں خرابی نہیں تھی. انہوں نے بھی کچھ چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے بجٹ آتا ہے اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ایک دوسرا بجٹ آتا ہے، ہر 3 مہینے بعد ایک اور. اگر ایک بجٹ متواتر ابھی یہ بجٹ آیا اسی پہ جیسے ٹارگیٹ انہوں نے 7,000 ارب FBR نے رکھی ہے، اگر اسی کو ٹارگیٹ بنا کے درمیان میں ٹیکس کو نہیں بڑھائیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ ان کے پورے ہو سکتے ہیں. آپ جب بڑھاتے ہو چیزیں لوگ بیک اپ ہوتے ہیں، کاروبار بھی بیک اپ ہوتا ہے، تو اور نقصانات ہوتے ہیں. سر یہ شہباز شریف صاحب جب